نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 12واں درس ہے۔ 11 درس اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن چند ایک باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا جا سکے، جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کا مقام کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ کل عرض کیا تھا۔ آج پہلی بات تو یہ کہ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے 10 نام بیان فرمائے ہیں۔ 5 نام ظاہراً ہیں اور 5 نام مضمراً یعنی پوشیدہ۔ ظاہراً جو نام ہیں وہ الحمدللہ اسم ذات اللہ، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، اور چوتھا مالک یعنی مالک یوم الدین، لیکن دوسرا چھوڑ گئے بیچ میں رب العالمین، یعنی وہ اللہ رب رحمان رحیم اور مالک ہے۔ یہ 5 نام تو ہیں ظاہراً، 5 نام پوشیدہ مضمراً۔ نعبد یعنی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ معبود ہے، اور دوسرا نستعین استعانت کرنے والا، مستعان مدد کرنے والا۔ اہدنا ہدایت دینے والا، ہادی مستقیم استقامت عطا کرنے والا، 3۔ چوتھا انعمت علیہم انعام کرنے والا، منعم، اور 5واں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی سزا دینے والا۔ 5 نام ظاہراً اور 5 نام مضمراً، 10 نام اللہ رب العزت کے سورۃ فاتحہ کے اندر ہیں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اشد ضرورت ہے وحی الہی کی، یعنی ان تعلیمات کی جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور اس کی ہمارے پاس جو صورت ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ تو اب قرآن کریم کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت قرآن پر 7 دلائل موجود ہیں سورۃ فاتحہ میں۔ سب سے پہلی بات وہ تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، اور تعریف جب کسی کی جاتی ہے تو وہ اس کے کمال پر کی جاتی ہے۔ اگر کسی حسین آدمی کی تعریف کرو گے تو اس کے اندر کمال حسن ہے، کسی عالم کی تعریف اگر کی جائے گی تو اس کے اندر کمال علم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی مکان کی تعریف کی جاتی ہے کہ اچھا بنا ہوا ہے، تو یہ تعریف در حقیقت مکان کی نہیں بلکہ بنانے والے کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب کسی کے حسن کی تعریف ہو یا کسی کے علم کی، تو یہ تعریف بھی در حقیقت اس ذات کی ہوتی ہے جس نے یہ کمالات عطا کیے ہیں۔ تو اصل ذات کمالات کل کی حامل وہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ تب سمجھے گا جب وہ صاحب کمال خود بتلا دے، اور اللہ تعالیٰ کے بتلانے کا نام ہے وحی، اور اسی کا نام ہے قرآن، کیونکہ جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تعریف ہوتی ہے کمالات پر، اور کمالات ہم معلوم نہیں کر سکتے جب تک وہ صاحب کمال خود نہ بتائے، تو لازمی ہوا اور ضرورت ہے کہ وحی ہو، قرآن ہو، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کمالات کو سمجھ سکیں۔ پہلی دلیل رب العالمین، عالم ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ عالم انسان ہے، عالم جن ہے، عالم اجسام ہے، عالم ارواح ہے، عالم ملکوت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے عالم اس نے بنائے ہیں۔ تو جتنے بھی ہیں وہ تمام عالموں کی تربیت کرنے والا ہے، اور تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو بنانا، پھر تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اس کو ترقی دیتے جانا حتیٰ کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ اس طریقے سے کسی کی پرورش کی جائے تو اسے کہتے ہیں تربیت۔ جیسے ماں جب اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، حفاظت میں رکھتی ہے۔ جب بھوک اسے لگتی ہے تو دودھ پلاتی ہے، جب چلنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی انگلی پکڑتی ہے، تربیت میں لگی رہتی ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو تربیت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو سب عالموں کی پرورش کرنے والا ہے، اور اسی نے انسان کو مرکب
مرکب بنایا جسم اور روح کا، تو جسم کی تربیت کے لیے جو کہ ایک صندوقچے کی مانند ہے، اس کے لیے نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی تربیت کے لیے بنایا۔ تو اب جسم ادنا چیز ہے، اس کی تربیت کے لیے سارا کارخانہ عالم بنا دیا، تو روح جو اصل اور جوہر اور اعلیٰ چیز ہے، اس کی تربیت کے لیے کوئی انتظام نہ ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت ہے کہ وحی الہی ہو جس کے ذریعے سے روح کی تربیت کی جائے، اور وحی الہی کا دوسرا نام قرآن ہے۔ تو سورۃ فاتحہ سے دوسری دلیل ثابت ہوئی کہ ضرورت ہے انسانوں کو قرآن کی اور وحی الہی کی۔ تیسری دلیل الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے پر کتنی شفقت ہوتی ہے، شفقت کو رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ ماں بچے کے لیے منافع کی چیزیں جمع کرتی ہے اور مشکلات اور مصائب کو دور کیا کرتی ہے۔ تو یہ شفقت اور رحمت جو ماں کے اندر رکھی گئی ہے، تو یہ عطا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس خالق کو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے کتنی شفقت ہوگی، تو اسی رحمت کے سبب اس نے جسم کے منافع کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ جسم کے منافع یعنی نفع دینے والے کون کون سے اسباب ہیں؟ معقولات ہیں، یعنی کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کے لیے لباس ہیں، تو یہ رہائش کے لیے مکان ہے، یہ نفع کی چیزیں جسم کے لیے رکھی ہیں۔ تو اس طرح جسم کے نقصان کے جو اسباب ہیں وہ بھی مقرر کر دیے گئے۔ تو جس طرح جسم کے لیے کچھ چیزیں نفع اور کچھ نقصان دہ ہیں، تو اس کے اسباب مقرر کر دیے، اسی طرح روح کے بھی کچھ منافع ہیں، یعنی نفع دینے والی چیزیں ہیں۔ مثلاً ایمان، یہ روح کے لیے نفع دینے والی چیز ہے، اور نقصان دینے والی چیز روح کو ارتداد، کفر، شرک، بدعت۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جسم کے لیے نفع کی چیزیں رکھ دی ہیں، انتظام فرما دیا، تو روح کے لیے نفع کی چیزیں اور نقصان سے دفاع کے لیے دنیا میں انتظام نہیں فرمایا، لازماً انتظام فرمایا ہے۔ تو جسم چونکہ فرش سے بنایا گیا، اس لیے اس کے اسباب نفع والے فرش پہ رکھ دیے گئے، اور روح چونکہ اوپر سے آئی ہے تو اس کے لیے نفع دینے والی چیز بھی اوپر سے آنی چاہیے۔ تو ضرورت ہے ایسی چیز کی جو ہماری روح کے لیے نافع ہو، نفع مند ہو، اور ضرر سے، نقصان سے اور تکلیفوں سے دفاع کا ذریعہ بھی ہو۔ تو وہ چیز اوپر سے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ وحی الہی ہو سکتی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو تیسری دلیل بھی آ گئی کہ انسان کو ضرورت ہے قرآن کی۔ چوتھی دلیل مالک یوم الدین۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کے مالک ہیں، یعنی اس دن مجرمین سے انتقام لیا جائے گا اور مظلوم کی حق رسی ہوگی۔ تو مجرم ظالم سے انتقام جس دن لیا جائے گا وہ دن ہے روز جزا کا، اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مجرم کسے کہتے ہیں؟ سزا کن لوگوں کو ملے گی؟ مجرم وہ ہے جو قانون شکنی کرے، اور قوانین ہم جانتے نہیں، کیونکہ قوانین ہم اپنی عقل سے تو بنا نہیں سکتے جب تک کہ وہ ذات خود نہ بتا دے جو مالک ہے روز جزا کا۔ تو ہم محتاج ہوئے اس چیز کے، اور ہمیں ضرورت ہوئی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی قوانین کو ہم کو بتائے جائیں، جن پر عمل کر کے ہم روز جزا کی سزا سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین بتا دی اور بھیج دی ہماری طرف، اور انہی قوانین کا نام وحی الہی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو چوتھی دلیل بھی سورۃ فاتحہ سے آ گئی، ضرورت قرآن کی۔ ایاک نعبد۔ پانچویں دلیل، اس کا اصطلاحی معنی عام لفظوں میں یوں سمجھو کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا، تابعداری کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے اجتناب کرنا، یعنی بچنا۔ یہ خلاصہ ہے ایاک نعبد، عبادت کا یہ خلاصہ ہوا۔ تو یہ تب ہو سکے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو جانیں بھی۔ تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی مرضی معلوم نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ بتا دے کہ میری پسند اس وقت کیا چیز ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو ہم کیسے جان سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دیں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات یعنی جن کاموں پر خوش ہوتے ہیں، وہ منہیات اور جن سے ناراض ہوتے ہیں، جن سے روکا گیا ہے، وہ خود جب تک نہ بتلا دے ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ تو اسی بتلانے کا نام وحی الہی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ پانچویں دلیل ہو گئی سورۃ فاتحہ سے ضرورت قرآن کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔
اس سے بھی دلیل نکل رہی ہے کیونکہ استعانت اور مدد جو طلب کی جاتی ہے وہ امر خیر پر، اچھے کام پر کی جاتی ہے، برائی کے لیے مدد طلب نہیں کی جاتی، اور خیر اور شر کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کو ہم خیر سمجھتے ہیں نہ معلوم وہ ہمارے لیے شر ہو، کیونکہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو کرہ لکم، بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو خیر سمجھ کر اور وہ تمہارے لیے برائی کا باعث ہوتی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، اور بسا اوقات بعض چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خیر اور شر کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ بتائیں، اور یہ بتا دینا ہی وحی الہی ہے، اور اس کا نام ہے، دوسرا نام ہے قرآن۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت تھی قرآن کی، محتاج تھے قرآن کے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی صورت میں اپنی وحی عطا فرما دی۔ تو یہ بھی ضرورت قرآن کی دلیل سورۃ فاتحہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نہ تو سارے لوگ نیک ہیں اور نہ ہی سارے انسان برے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن دعویٰ سب کا ایک، اور وہ یہ کہ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ اے اللہ، یہ تیری مخلوق میں سے بعض ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، بعض وہ ہیں جو تیرے غضب میں ہیں، اور بعض وہ ہیں جو گمراہ ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے جب تک تو خود نہ بتلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتلانے کو وحی الہی کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام قرآن ہے۔ تو لہٰذا سورۃ فاتحہ سے یہ 7ویں دلیل آ گئی کہ ہمیں ضرورت ہے قرآن کی۔ تو یہ 7 دلائل سورۃ فاتحہ سے مل رہے ہیں ضرورت قرآن پر۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل بہت سارے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین اجمالی طور پر سورۃ الفاتحہ میں جمع ہیں، جس کی تفصیل وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں بنیادی طور پر 4 علم ہیں، 4 قسم کے علوم بیان ہوئے ہیں۔ پہلا علم الاصول، دوسرا علم العبادات، تیسرا علم السلوک، اور چوتھا علم القصص۔ علم الاصول، اس میں 3 چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جاننا، اور اس کی طرف سورۃ الفاتحہ کی شروع کی 2 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اشارہ کر دیا گیا۔ دوسری چیز ہے ساتھ نبوت اور رسالت، اس کی طرف الذین انعمت علیہم میں اشارہ ہے، کیونکہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کے سردار انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور ان سب کے سردار ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تیسری چیز علم الاصول کی وہ قیامت، اور اس کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین۔ دوسرا علم قرآن کریم کے اندر علم العبادات، یعنی علم العبادات کا تمام تر خلاصہ ایاک نعبد کے اندر موجود ہے۔ تیسرا علم قرآن حکیم میں علم السلوک، علم السلوک کا مطلب ہے شریعت کے آداب اور اللہ تعالیٰ اور اس کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان کر چلنے پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آمادہ کرنا۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی اس کی دعا مانگی گئی ہے۔ چوتھا علم وہ علم القصص، قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس لیے وہ کسی قصے کو بھی شروع سے آخر تک تمام تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کرتا، البتہ عبرت اور نصیحت و موعظت کے لیے جہاں ضرورت ہوتی ہے صرف اتنے حصے کو بیان کرتا ہے جس سے فائدہ حاصل ہو۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی، وہ بھی جن پر انعام و احسان ہوا اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے غصے کے حقدار ٹھہرے اور گمراہ ہوئے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولضالین آمین تک ان قصوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو جو 4 علوم اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کر کیے ہیں، ان 4 علوم کو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ
جتنے علوم ہیں قرآن کریم کے تمام علوم کی جامع سورت الفاتحہ ہے۔ جتنے علوم اللہ نے بیان کیے فاتحہ کے اندر وہ سارے سورت الفاتحہ، قرآن کریم کے اندر جو بیان ہوئے وہ سارے سورت الفاتحہ کے اندر آ گئے۔ تو اس کی تفصیل مزید جو حضرات دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کے اندر خصوصاً تفسیر روح المعانی جلد اول میں یہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کے درس میں انشاءاللہ سورت الفاتحہ کے فضائل اور مختلف طریقوں سے جو وظائف کے طور پر بزرگوں سے منقول ہے یا احادیث میں روایات مروی ہیں بطور وظیفہ کے سورت کو پڑھنے کے لیے، تو وہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔